बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान का जेल से बरतानवी जरीदे को दूसरा इंटरव्यू में जेल सेल के बारे में क्या इंकशाफात किए, जेल में इमरान खान की कैसे जासूसी की जाती है, कितने जासूस मौजूद हैं जो इमरान खान पर नजर रखे हुए हैं। इमरान खान ने सब कुछ इस इंटरव्यू में बता दिया है। व्यूअर्स, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइमिंग पर पाकिस्तान की हुकूमत का एक रद्द-ए-अमल भी आया और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसी जमात करार दिया और बरतानवी सहाफ़ी को किस किस्म की धमकी दी गई है। व्यूअर्स, इसका हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा और फिर आपको दो सियासतदानों ने जो अपनी अपनी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, इसके पीछे जो इनसाइड स्टोरी है वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर नवाज शरीफ को 7 बड़े झटके लगे हैं और फिर इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतल्लिक एक बड़ा फैसला किया है और बैरिस्टर अली जफर को एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी सौंपती है। व्यूअर्स, पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के इंटरव्यू की जो उन्होंने जेल से दिया। पाकिस्तान की हुकूमत ये पता कराने में बिल्कुल नाकाम हो गई कि इमरान खान जेल में बैठकर दुनिया के साथ किस तरह राब्ते में है। इमरान खान की आवाज़ ना सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया पर हमने दबाते हुए लोगों को देखा, इसके बावजूद ये आवाज़ हर घर घर पहुंच रही है सोशल मीडिया के ज़रिए। इमरान खान अपने ट्विटर अकाउंट को भी इस्तेमाल करते हैं और ट्विटर के ज़रिए उन्होंने जेल में बैठकर अपना पैगाम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ताकतों तक भी पहुंचाया। इस हुकूमत को शायद ये मालूम नहीं था कि जिस शख्सियत को जेल में कैद किया गया है, ये शख्सियत सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की मकबूल तरीन शख्सियत है और जब इसे हम पकड़कर जेल में रखेंगे तो दुनिया इसके ऊपर रिएक्शन देगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान, अक़वाम मुत्तहिदा, दुनिया के अखबारात और लीडर्स इमरान खान की खैरियत दराफ्त करने के लिए हवाले से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते हैं और पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामे पर जिस तरह से अंदरूनी मुदाखलत हो रही है, बैरूनी कुव्वतें इस अंदरूनी मुदाखलत को डिक्टेटरशिप का नाम दे रही हैं। अब इमरान खान को आपने जेल में डाल दिया। इन लोगों का ये ख्याल था कि काल कोठरी होगी, एक छोटा सा सेल होगा, जेल में इमरान खान को हम रखेंगे, जो जजेस हैं वो अदालतें भी जेल में लगाएंगे और मीडिया को दूर रखकर इमरान खान की सज़ाओं को हम सज़ाओं में कन्वर्ट करेंगे, यानी दिल की ख्वाहिशों को सज़ाओं में कन्वर्ट करके इमरान खान को जेल में रखा जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, इमरान खान की आवाज़ दब नहीं सकी। इमरान खान पाकिस्तान में वो शख्सियत है जो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। दुनिया क्या करती है, जब उन्हें पाकिस्तान के हालात को देखना हो, समझना हो, तो वो इमरान खान के हालात और इमरान खान की पोजीशन को समझ और देख लेते हैं। इमरान खान पर रियासत किस तरह से जबर ढा रही है, फस्तायत जेल में किस तरह इमरान खान को इसका सामना है, ये तमाम चीज़ें अब इंटरनेशनल मीडिया पर रिपोर्ट हो रही हैं। ये पहला मौका नहीं है कि इमरान खान की आवाज़ और इमरान खान के इंटरव्यू को और इमरान खान जेल में बैठकर क्या सोच रहे हैं और किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, ये दुनिया ने इसे रिपोर्ट किया, बल्कि अब ये दूसरा मौका है। इमरान खान का एक इंटरव्यू अमरीकी अखबारात के बाद अब बरतानवी जरीदों में भी छप रहा है और इस पर खान साहब ने जो संडे टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया क्रिस्टीना लैम को, ये इंटरव्यू में खान साहब ने जो इंकशाफात किए मैं आपको वन बाय वन आपके सामने रख देता हूँ। व्यूअर्स, इससे पहले भी मेहदी हसन ने भी एक इंटरव्यू किया और ये इंटरव्यू जेल आकर नहीं किया गया, बल्कि मेहदी हसन की तरह सहाफ़ी ने जो इमरान खान से मुलाकात करने वाले पार्टी रहनुमा हैं उनके ज़रिए सवालात और वकला के ज़रिए सवालात इमरान खान तक पहुँचाए और फिर बाहर इन सवालात का जवाब आया है, क्योंकि इमरान खान के पास कलम और कागज़ तक की सहूलत नहीं है और इस आर्टिकल के अंदर ये कलम और कागज़ का जिक्र भी व्यूअर्स किया गया है। इमरान खान की सेल की कैसी हालत है, इस आर्टिकल के अंदर जो सवालात इमरान खान को भेजे गए, खान साहब ने अपने उस सेल का एक खाका खींचा जहां पर इमरान खान को रखा गया। खान साहब भी कहते हैं कि मैं 7 फुट बाई 8 फुट के डेथ सेल में कैद हूं, जो आम तौर पर दहशत गर्दों के लिए मखसूस है ताकि मुझसे कोई राब्ता ना कर सके। मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ है जहां चलने की बमुश्किल कोई जगह नहीं है। व्यूअर्स, इससे पहले आपने कुछ तस्वीर इमरान खान की देखी होंगी जिसमें उनके कमरे का एक मंजर इस तस्वीर में देखा जा सकता है। कितनी किताबें हैं, टेबल, चेयर, बेड, ये सब कुछ रियासत ने ये तस्वीरें लीक करके
अदालतों को भी और पाकिस्तान की आवाम को भी दिखाया और ये कहा कि देखो, जो साजिश और जिस तरह से प्रोपेगेंडा इमरान खान की सेहत और इमरान खान की जेल के सेल के हवाले से किया जाता है, गौर से देखो इस सेल को जहां पर इमरान खान को कैद किया गया। लेकिन क्रिस्टीना लैम और ऑब्वियसली एक ऐसी सहाफ़ी जो इंटरनेशनली पाकिस्तान में काफ़ी देर तक वो रही, उन्हें अब इन सवालों का जवाब भी दिया जा रहा है और इमरान खान अपनी एक रुदात जेल से बैठकर सुना रहे हैं। खान साहब ने ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कही है, जेल के अंदर खान साहब की मॉनिटरिंग 24 घंटे एजेंसीज इमरान खान साहब को मॉनिटर कर रही हैं। खान साहब ने इसका हाल अहवाल इन अल्फाज में बयान किया कि 24 आवर्स मेरी मॉनिटरिंग की जाती है, लेकिन मेरा अल्लाह पर ईमान है एक दिन ये जुल्म ख़त्म होगा और पाकिस्तान बदल जाएगा। अब जेल की मसरूफियात के हवाले से भी एक सवाल खान साहब से किया गया, क्योंकि देखिए याद रखिएगा, जब कोई इंटरनेशनल स्टेचर का लीडर जो है वो जेल में हो और रियासत उसे दबाने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही हो और दुनिया कंसर्न शो करे कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में जिस तरह से जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है और जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट हर रोज़ नए तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है, तो जानने के लिए फिर आप इमरान खान के जब सेल का दरवाज़ा खटखटाते हैं सहाफ़ियों के ज़रिए, उन वकला के ज़रिए जो इमरान खान से मिलते हैं, तो फिर आपको इसका जवाब मिलता है। और इमरान खान की मसरूफियात के हवाले से लोग ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान असीरी के दिन किस तरह से गुजार रहे हैं। क्रिस्टीना लैम की तरफ से भी सवाल किया गया और खान साहब ने अपनी मसरूफियात का जवाब क्या दिया। खान साहब भी कहते हैं कि अपनी जेल मसरूफियात के हवाले से कि कैद के दौरान मैं अपना ज़्यादातर वक्त मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करता हूँ। मैं जेल में कैद हूँ, इसके बावजूद पूरी कौम उम्मीद के लिए मेरी तरफ देख रही है। मुझे यकीन है कि हक बातिल पर गालिब आएगा, मैं वापस आऊँगा और बातिल पर हक की फतह होगी। और व्यूअर्स, जो पार्टी तोड़ने के हवाले से एक कंसर्न इस आर्टिकल के अंदर शो किया गया और जो सवाल पूछा गया है क्रिस्टीना लैम से इमरान खान के पार्टी के हवाले से, और खान साहब ने इसका क्या जवाब दिया कि पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश की जा रही है। इस पर खान साहब भी कहते हैं कि मुझे और मेरी पार्टी को तोड़ने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला का फजल करम है कि ना पहले ऐसा कुछ हुआ और ना ही अब ऐसा कुछ होगा। अगर आप इस आर्टिकल का टाइटल देखें ना, तो इमरान खान जेल इंटरव्यू, आई एम लॉक्ड इन अ डेथ सेल फॉर टेररिस्ट। इलेक्शन पर बात करते हुए खान साहब ने माशाल्लाह का जिस तरह से माहौल मुल्क के अंदर मौजूद है और जिस तरह से इंतखाबी नताइज और वोटर टर्नआउट पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को देखा गया, इमरान खान इस पूरे माहौल को जो वोटर टर्नआउट रहा 8 फरवरी वाले दिन, इसे एक खामोश इनकलाब का नाम देते हैं। खान साहब ये भी कहते हैं कि अवाम ने उन्हें इसलिए वोट दिया क्योंकि वो मौजूदा निज़ाम और जिस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है, इससे तंग आ चुके हैं। इस इंटरव्यू के बाद अता तारड़ साहब मैदान में आए और अता तारड़ साहब इससे पहले भी मैदान में बार बार आते रहे हैं। जब भी इस किस्म का कोई इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया पर इमरान खान का छपता है, लोगों को परेशानी ये लग गई है। इन्होंने पहले भी ये कोशिश की थी कि जो सवालात पहली दफ़ा फाइनेंशियल टाइम्स के जेल के अंदर गए और फिर एक आर्टिकल बाहर आया और इमरान खान के उस आर्टिकल को गोस्ट आर्टिकल का नाम दिया गया और फिर बड़े बड़े लोगों ने, बड़ी बड़ी शख्सियात ने ये कहा कि सरकार आप 1-2 लाख पाउंड किसी को भी दें तो ये आर्टिकल बड़ी आसानी से छपवाया जा सकता है। अब इसके ऊपर अता तारड़ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक तो जी क्लेम किया है और जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इन्हें इन स्टेटमेंट्स की कीमत यकीनन अदा करना पड़ेगी। अता तारड़ साहब ने क्या कहा, इमरान खान का इंटरव्यू करने वाली सहाफ़ी क्रिस्टीना लैम को जवाब दिया कि वो पाकिस्तान में रहती रही हैं, वो पाकिस्तान के हालात को बारीकी से देखती रही हैं, लेकिन इस बार उन्हें इमरान खान के बारे में कोई गलत फहमी हुई है। इमरान खान को जेल में जदीद सहूलियात मुयसर हैं, हुकूमत ने उन्हें जेल में अजियत पहुंचाने का कोई हुक्म नहीं दिया। अच्छा, अता तारड़ का ये जो जुमला था ना कि आप पाकिस्तान में रही हैं और आप पाकिस्तान के हालात को बहुत ही आपने करीब से देखा, सरकार वो इसीलिए कह रही हैं क्रिस्टीना लैम, जो इमरान खान ने बातें कही हैं कि पाकिस्तान के हालात किस तरह के हैं। पाकिस्तान के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डिक्टेटरशिप नज़र आएगी और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो सिर्फ एक रबर स्टैंप है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उनको फीते काटने के लिए आपने रखा हुआ है और दुनिया को आप ये पोस्ट कर सकें कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, हम बहुत ज़्यादा जमहूरियत पसंद हैं और जमहूरियत पर चलते हुए ही हमने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। अब क्रिस्टीना लैम जैसी सहाफ़ियों को भी आप ये कह दें कि सरकार ये भी रॉन्ग नंबर है
اور یہ پاکستان کے حالات کو غلط انٹرپریٹ کر رہی ہیں، تو ٹھیک ہے سرکار، برطانیہ کی عدالتیں موجود ہیں، تارڑ صاحب آپ یہاں پر آئیں، اور آپ کے لوگ تو بڑے ماہر ہیں برطانیہ کی عدالتوں میں صحافیوں کو لے جانے کے حوالے سے، تو ایک اور کیس کریں کرسٹینہ لیم کے اوپر اور ان سے یہ سوال کریں کہ جو کچھ آپ نے اس کے اندر لکھا ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ باتیں عمران خان کی نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ نے اپنے پاس سے گھڑ لی، بلکہ الزام لگائیں اور یہاں تک کہہ دیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ پیسے دے کر آرٹیکلز ایسے لکھوائے جا رہے ہیں، چونکہ حکومت ہے نا جی، اس سے پہلے بھی انہوں نے یہی سب کچھ کیا، تو برطانیہ موجود ہے، آپ یہاں پر آ کر سب کچھ کر سکتے ہیں، عدالتیں بھی موجود ہیں، اور یہ وہ عدالتیں ہیں نا جن کے اوپر آپ کو اعتبار ہے۔ جب آپ یہاں سے جیتتے ہیں کوئی صحافی جس کے خلاف کا آپ کو مقدمہ جیت جائیں تو پھر آپ یہ نعرہ بھی بلند کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف مل گیا اور دیکھیں کیا ہوا، تو ٹھیک ہے، ایک کیس اور صحیح، کرسٹینہ لیم کو بھی عدالتوں میں لے کر جائیں اور ان سے یہ سوال کریں کہ آپ نے جو باتیں اس میں کہی ہیں آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے۔ عطا تارڑ نے جی بنو واقعے کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف پر ڈالی ہے، اور عمران خان کو لاشوں پر سیاست کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، یہ الفاظ ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں بنو واقعے میں پاکستان تحریک انصاف نے خود ملوث ہوا، اور یہ تحریک انصاف خود ملوث ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کیسے انکوائری کر سکتی ہے؟ ان کی کوشش تھی کہ واقعے کا الزام فوج پر لگ جائے۔ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے جسے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہم ہر کوشش کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ آرٹیکل 6 کے معاملے پر حکومت کا ساتھ دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے ملک میں ہمیشہ انتشار اور تشدد کی سیاست کی، عدم استحکام پیدا کرنا ہی ان کا منشور ہے۔ 2014 میں دھرنے کے دوران پاکستان تحریک انصاف پر حملے اور توڑ پھوڑ کے بعد مبارکباد بھی دی گئی۔ اب ویورز، یہ جو سٹیٹمنٹس عطا تارڑ صاحب کی طرف سے آ رہی ہیں، اوبیسلی بنو ایک واقعہ ہوا، جب تک اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہوگی تو یقیناً یہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یا پھر اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ یا پھر پشاور ہائی کورٹ، کوئی ہائی کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے، لیکن انڈیپینڈنٹ انکوائری کے ذریعے یہ ضرور پتہ کروایا جائے کہ گولی چلانے والے کون تھے اور جن لوگوں پر گولی چلی ان کے بیانات کو بھی ریکارڈ کروایا جائے کہ انہوں نے اصل میں دیکھا کیا اور گولی چلانے والے اصل میں تھے کون، اور ان کی شناخت پیٹ کروائی جائے اور پتہ لگے کہ گولی کیوں چلائی گئی اور کس کے کہنے پر یہ حکم دیا گیا۔ ویورز، ایک انتہائی افسوسناک خبر جرمنی سے ہے، جہاں پر پاکستانی قونصلیٹ آفس پر کچھ افغان باشندوں نے حملہ کیا، پاکستان کا پرچم بھی اتار کر پھینک دیا گیا، اور اس پر عطا تارڑ نے کیا کہا کہ جرمنی میں پاکستانی قونصلیٹ پر حملے کے واقعے پر دفتر خارجہ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور جرمن حکام سے کہا ہے کہ واقعے میں ملوث عناصر کو گرفتار کیا جائے۔ ہم سبز حلالی پرچم کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اگر اس واقعے میں کوئی پاکستانی ملوث ہوا تو اس کا پاسپورٹ منسوخ کیا جائے گا۔ سر، آپ نا پاکستانیوں کی طرف آ جائے کریں کہ جو کچھ یہاں پر ہوتا ہے وہ اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں۔ 2-3 دن پہلے نا ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کسی افغان ایتھلیٹ کے حوالے سے ایک پیکج چل رہا تھا اور بڑا کریڈٹ دیا گیا اس پیکج کے اندر، نیوز پیکج میں، کہ دیکھیں حالات کیسے ہیں افغانستان کے اندر اور افغان طالبان اور یہ اور وہ، اس کے باوجود ان کو اجازت مل گئی اور یہ افغانستان کا نام روشن کرنے کے لیے چلے ہیں۔ جب آپ کے رویے ایسے ہوں گے اور پاکستان کا میڈیا ایسے کرداروں کو، ایسے ان کے لوگوں کو آپ پروموٹ کریں گے تو آپ کو پھر اس قسم کے واقعات کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ذمہ داری اوورسیز پاکستانیوں پہ ڈال دی جاتی ہے۔ سرکار، شاید عطا تارڑ صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ واقعات برطانیہ میں بھی ہوئے۔ برطانیہ کی جو ہائی کمیشن کی ہماری بلڈنگ ہے وہاں پر افغانیوں نے حملہ کیا اور یہ باقاعدہ پولیس نے اسے رپورٹ بھی کیا۔ ایک وہ بابا جی وہاں کھڑے تھے اور وہ دوسری طرف سے حملہ ہو رہا تھا اور وہ پاکستان زندہ باد کے اکیلے نعرے لگا رہے تھے۔ پاکستان کے خلاف افغانیوں نے ہمیشہ اس سرزمین پر بھی اور جہاں جہاں انہیں موقع ملا، فرینکفرٹ جو قونصل خانہ ہے پاکستانی قونصلیٹ، جو کچھ وہاں پہ ہوا، یہ برطانیہ میں بھی کئی دفعہ ہوا ہے۔ اور افغانستان کے لوگ برطانیہ میں جو رہتے ہیں، جو لوگ یہ سب کچھ ارینج کرا رہے ہیں، سخت نفرت پاکستانیوں سے کرتے ہیں۔ ہم نے ساؤتھ ہال کے اندر ایک پورا احتجاج ہوتے ہوئے دیکھا، ہزاروں کی تعداد میں افغانیوں کو اٹھے کر کے لے کر لوگ یہاں پر آئے۔ تو یہ آپ بات کہیں کہ یہ سب کچھ اوورسیز پاکستانی کروا رہے ہیں اور ہم پاسپورٹ آپ کو افغانستان کے اندر، چونکہ آپ نے کہا تھا نا کہ ہم افغانستان کے اندر گھس کر جو ہے وہ کارروائی کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا بہترین موقع ہے افغانستان کے اندر گھس کر کارروائی کرنے کا۔ جائیں اور جا کر بدلہ لیں، جنہوں نے ہمارے قومی پرچم کے ساتھ یہ سلوک کیا، صرف آپ بڑھ کے مار سکتے ہیں۔ آپ کو ایک موقع چاہیے تھا کہ کسی طرح گھسیٹ کر ہم اوورسیز پاکستانیوں میں 2-3 پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈالیں
اور پھر ہم یہ کہیں کہ دیکھو یہ سب کچھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے وہاں پر کروایا اور یہ دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ افغانستان پاکستان سے محبت نہیں کرتا۔ افغانستان نے متعدد دفعہ پاکستان کے خلاف احتجاج کیا، اور یہ جو آپ کے پیار کرنے والے صحافی ہیں ذرا انہیں فون کر کے ذرا پوچھیں لندن کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اوورسیز پاکستانی کیوں ملوث ہوگا اپنے پرچم کو اس طرح روننے کے حوالے سے؟ پاکستانیوں کا کیا قصور ہے؟ پاکستانی آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے دربدر ہوئے اپنے وطن کو چھوڑ کر دیار غیر میں بیٹھ کر عزت کی روٹی کماتا ہے، کوئی بڑا آدمی بن جاتا ہے، کوئی اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ پاکستان کو واپس پیسہ کر رہا ہے ریمیٹنس کی شکل میں، اور آپ سے شاید یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ 3-4 عناصر ہیں جی ایسے جو پاکستان کی فوج کے خلاف یہاں پر نعرے بازی کرتے ہیں، لیکن پوری اوورسیز کمیونٹی کو، اوورسیز پاکستانیوں کو آپ غدار وطن کے سرٹیفکیٹ باندھنا خدا کے لیے بند کر دیں، چونکہ اس سے پاکستان کی خدمت نہیں ہو رہی، یہ باؤ جی کی خدمت ہو رہی ہے۔ باؤ جی جس عمر کے حصے میں ہے نا، جائیں جا کر آپ ان کی ٹانگیں دبائیں اور ان کے کندھے دبائیں۔ سیاست سے آپ کے لیڈر کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کی جماعت کا باقاعدہ ان کے خلاف لوگوں نے، آپ کے اپنے لوگوں نے جو ہے وہ اعلان جنگ کر دیا۔ یہ میں آپ کو آگے چل کر کرمانی صاحب نے جو ان کے بارے میں کہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ویورز جو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس کی تیاری کی جا رہی ہے اور عمران خان نے علی ظفر صاحب کو جو ذمہ داریاں سونپی ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں یہ طے ہو چکا کہ انہوں نے سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا، بلکہ اس میں جو بہانے ہیں وہ ضرور تلاش کیے جائیں گے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف محاذ آرائی کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ عمران خان کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں کیا گیا، اور عمران خان نے بیرسٹر علی ظفر کو چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبرز کے خلاف ریفرنس تیاری کی ذمہ داری جو ہے وہ سونپ دی ہے۔ ریفرنس کا ڈرافٹ بھی تیار کیا گیا ہے۔ الیکشن کمشنر اور 4 ممبرز کے خلاف ریفرنس جوڈیشل کمیشن میں دائر کیا جائے گا۔ اس ریفرنس میں انتخابی نشان کیس کی غلط تشریح، مبینہ دھاندلی، پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو اغوا، کاغذات نامزدگی کا چھیننا، پولنگ ڈے دھاندلی، پوسٹ جو پول ہم نے دھاندلی دیکھی اس کے ثبوت، جیسے کہ کمشنر راولپنڈی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ پورے کا پورا جو الیکشن تھا وہ رگ تھا، اور پھر ٹرائبونلز میں تبدیلیوں کو بدنیتی قرار دیا جائے گا اس ریفرنس میں جو بنیاد بنائی گئی ہے۔ ویورز، اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو پنجاب اور کے پی کے الیکشن کا فیصلہ بھی تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اور الیکشن کمیشن نے نظر ثانی درخواست دائر کی۔ جسٹس بندیال نے پھر الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ دیا، لیکن پھر بھی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، لہٰذا الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کا بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے کو کیسے ٹیک اپ کرے گی جی؟ کیا چیف جسٹس فوری کارروائی کے لیے رضامند ہوں گے، یا پھر سپریم کورٹ میں دھاندلی کے کیسز کی سماعت کے لیے لگایا جائے گا؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ آئین اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل یہ کہتا ہے کہ 15 دن میں، اور پتہ نہیں کون کون سی انہوں نے ڈیڈ لائنز ہمیں بتا دی۔ تو سر یہ بھی پاکستان کی عوام کا معاملہ ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ الیکشن کمشنر چور ہے، اور میں مطیع اللہ جان صاحب کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا۔ عام طور پہ میں ٹویٹس ٹویٹر کے اوپر نہیں ہوں، لیکن یہ ٹویٹ میرے سے کسی نے شیئر کی، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیک یہ کروایا جائے کہ مطیع اللہ جان کتنی دفعہ جا کر ملے ہیں چیف الیکشن کمشنر سے، یا وہ ان کے پاس آئے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ جب کرسی سے اتریں گے نا، آپ کے بھی بے تحاشا سکینڈلز نکلیں گے، اور آپ کو پھر لگ پتہ جائے گا۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں، یہ جو نون لیگ کے آصف کرمانی صاحب نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے اپنے استعفے میں کیا لکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے بندے آ گئے ہیں، یہ نون لیگ کے چہرے نہیں، اپنا گھر چھوڑتے ہوئے تکلیف تو ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون میں غیر سنجیدہ اور نالائق لوگ آ چکے ہیں۔ اس طرح لگتا ہے کہ نواز شریف کو بے بس کر دیا گیا۔ نواز شریف کا پہلے بھی احترام کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، لیکن یہ وہ نواز شریف نہیں جنہیں میں جانتا ہوں۔ نواز شریف کو انہوں نے کیا پیغام دیا جی؟ پیغام بڑا جی واضح ہے، اور میں آپ کے سامنے نا ایک لسٹ رکھ دیتا ہوں۔ یہ جو 7 دھچکے ہیں، یہ 7 دھچکے انہیں کیسے ملے، اور نواز شریف ویسے نواز شریف کیوں نہیں ہیں جن کا ذکر آصف کرمانی صاحب کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر، آصف کرمانی صاحب آپ بخوبی یہ جانتے ہیں کہ جب ڈیلز کی جاتی ہیں نا، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے لیے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے۔ ڈیل ہوتی ہے۔ آپ اس اقدام کو ایک قانونی کور یا پھر بدماشی کے زور پہ کروانا چاہتے ہیں ڈیل کے ذریعے، جس کی آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب نواز شریف صاحب کو جو 7 دھچکے لگے اور انہوں نے یہ خود اپنے پیر پہ کلہاڑا مارا ہے، وہ کیا ہے؟ مفتاح اسماعیل پارٹی کو چھوڑ کر گئے۔ مفتاح اسماعیل کو پارٹی سے کیوں نکالا گیا؟ نگران حکومت تھی نا، کتنے مشکل حالات میں انہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا، لگے رہے،
لیکن مریم کی سیاست، اسحاق ڈار کی سیاست نے مفتاح اسماعیل کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور آپ نے پارٹی ان سے چھڑوا دی۔ اگر آپ پارٹی کے واقعی بڑے تھے اور آپ کی پارٹی کے اندر سے تھی تو آپ کو یہ چاہیے تھا نا کہ آپ مفتاح اسماعیل کو روک لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دانیال عزیز پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، آپ نے نارووال سے احسن اقبال کو فوقیت دی اور دانیال عزیز اور ان کی صلح نہیں کروائی، اور دانیال عزیز کو آخرکار پارٹی چھوڑ کر جانا پڑا۔ پھر شاہد خاقان عباسی صاحب، یار وہ نئی بات مانتے مریم کی اور ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑا ہونا چاہتے، آپ کیوں انہیں مجبور کرتے رہے؟ اور یہاں پر جو بیٹی تھی وہ جیت گئی، اور پارٹی کا جس کا 35 سال سے اس پارٹی کے ساتھ ایک تعلق تھا، وفادار ورکر اور سابق وزیر اعظم، آپ نے اسے پارٹی جب وہ چھوڑ رہا تھا روکا نہیں ہے۔ مہتاب عباسی گورنر کے پی کے، یعنی سب سے پرانا ساتھ تھا مہتاب عباسی صاحب کا، لیکن وہ بھی پارٹی چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بھی بتایا جائے کہ کیوں ایسے حالات پارٹی میں بنے کہ وہ پارٹی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ گورنر محمد زبیر تو ان دنوں کے آپ کے ساتھی ہیں جب پاکستان مسلم لیگ نون زیر اعتاب تھی، اور یہ جرنیلوں سے جا کر مل کر آپ کی طرفداری کرتے تھے۔ پھر آپ کی بیٹی نے کہا کہ ہم نے پارٹی میں اب یہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ رات کی تاریکی میں کسی سے نہیں ملنا، تو محمد زبیر صاحب جیسے مخلص ساتھیوں کو آپ نے چھوڑ دیا۔ آصف کرمانی صاحب بہت پرانے جی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اور پھر مشاہد حسین سید، تھوڑی سی تنقید ہوئی ہے تو پارٹی سرگرمیوں سے آپ نے انہیں الگ کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی وہ بات کرتے تھے، تب آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا، وہی پارٹی چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ وہ تمام لوگ ہیں مریم کے لیے، یعنی مریم کی جو پارٹی کے اندر جو پوزیشن ہے انہیں اسے تسلیم نہیں کیا، تو آپ نے ان تمام لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ آصف کرمانی کے بعد شفقت محمود نے بھی سیاست کو خیر بات کہہ دی ہے، اور شفقت محمود پی ٹی آئی حکومت میں پنجاب میں وزیر تعلیم بھی رہے، اور 9 مئی کے واقعے کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس نہیں کی اور پارٹی سرگرمیوں سے الگ ہو گئے۔ ٹویٹ میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ آج سے 34 سال پہلے میں نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر سیاست میں قدم رکھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اب سیاست سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اپنی باقی عمر تحریر اور تدریس کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ نہ ہی کسی پریشر کی وجہ سے ہے اور نہ ہی میرا ارادہ کسی اور سیاسی جماعت میں جانے کا ہے۔ یہ اعلان صرف سیاست سے علیحدگی کا ہے اور اس کا تعلق وقت اور عمر کے تقاضے سے ہے۔ میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ سیاست میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ اس پر خواجہ آصف نے جواب بھی دیا کہ پی پی، ایف آئی اے، پی پی اور پی ٹی آئی پہ آ کے ان کا ختم ہوا، اور ڈی این اے کی وہ بات کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب، آپ کا ڈی این اے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ والا ڈی این اے ہے، تو آپ بھی اگر نون لیگ سے تھوڑی سی ذرا وفاداری دکھائیں تو نواز شریف صاحب یہ جو فیصلے کر رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ان سے کروا رہی ہے، تو آپ روک سکتے ہیں، لیکن نہیں۔ نواز شریف صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے جی کہ نواز شریف نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا وہ کہیں پیچھے چھوڑ کر آ گئے، جس کی وجہ سے پارٹی کے لوگ انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ اسی لیے لوگوں کو اب نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور اب یہ سیاست جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔